ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، تم نظر نہ مانو، کیونکہ نظر سے تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کے ذریعے تو صرف بخیل ہی سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مرد مرد کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورت کا ستر نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب القرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، پس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، میں عاقب ہوں، اور عاقب سے مراد وہ نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے جھلک رہی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی، اسی سے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا۔ عرش کا سایہ، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔